الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کورا کرکٹ بنا دیا۔ یہ سورہ اعلیٰ ہے اور انبیاء کی بڑی مشہور صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے مکی دور کی صورتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ مکی دور میں عمومی طور پر جو ہے توحید اور رسالت اور آخرت سے بات کیا ہے قرآن نے۔ اس صورت کے اندر بھی شروع کے جو کچھ آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں دلالت کرتی ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن یاد کرنے کے سلسلے میں ہیں، اور چند آیتیں ایسی ہیں جس میں تزکیے کا ذکر ہے، اور چند آیت ایسی ہے جس میں آخرت کو ترجیح دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ پوری آیت اور پوری صورت کا یہ خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن شروع سے اوپر سے دیکھیں کہ جو الفاظ ہیں اس الفاظ کی مثال دنیا میں جتنا بڑا عربی داں ہو ویسی مثال نہیں لا سکتا، نہ شروع میں لا سکتا، نہ قیامت نہ لا سکا، نہ قیامت تک لا سکے گا۔ اس کے الفاظ دیکھیے، اعلیٰ، فسوا، ہدا، مرا، احوا، ایک ترتیب جو ہے قرآن کی کہ جو پڑھنے والے کو اندر سے جھنجھوڑ دے، پڑھنے والا جھنجھوڑ جائے کہ الفاظ کہاں سے آیا، کہ بالکل وزن بہ وزن وہ کلام آ رہا ہے۔ تو اس کے جو الفاظ کا تناسب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے برابر کیا۔ سب سے پہلی آیت جو لائے ہیں اللہ کی تسبیح کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ تعریف تو اللہ ہی کی ہے۔ انسان کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی اچھائی ہیں، وہ سارے کے سارے مرجع اللہ کی طرف ہی لوٹتا ہے کہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی رکھ دی، اس کے اندر وہ بھلائی رکھ دی، اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھ دی۔ انسان کا کوئی ذاتی کمال اس میں نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام یا بطور نعمت دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ دیتا ہے، ہر ایک کو الگ الگ، سب کو ایک ہی جیسی نعمت نہیں دیتا ہے۔ کسی میں ایک صلاحیت ہوتی ہے، دوسرے میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، کسی میں وہ صلاحیت ہوتی ہے تو دوسرے میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی صلاحیتیں، ہر ایک کے الگ الگ صفات اور خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، تو ظاہر ہے کہ جتنی بھی دنیا میں یہ ہے وہ سب کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹے گا۔ یہ بھلائی کا سارا جو ہے خزانہ اور مرکز جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ سارے کے سارے چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو تسبیح کہا کہ اپنے رب کی تسبیح کیجئے جو بلند ہے، بالا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ سے بالا کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ سے بالا، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت، پہلی آیت تو اللہ کے سلسلے میں ہے، جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی جب بڑائی پیدا ہوتی ہے تو توحید اس کا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی بڑائی پیدا ہوگی دل میں تو اس کا توحید جو ہے نکھرے گا، اور اگر اللہ کی بڑائی پیدا نہیں ہوئی تو اس کا توحید ابھی جو ہے گڈ رہے گا، یا توحید کے ساتھ کچھ اور چیز مل جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی برتری کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے جملے میں جو لائے ہیں کہ جس نے پیدا کیا انسان کی پیدائش، کیونکہ
اگر انسان پیدا اللہ نہ کرتا تو انسان کے اندر کوئی گن ہی نہیں آتا، کوئی خوبیاں ہی نہیں آتی۔ جو پیدا کرنے والا ہے اسی کے طرف جو ہے لوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی پیدائش کو بیان کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تعریف کی وجہ یہ ہے کہ اسی نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی کے حساب سے تم دنیا میں آئے ہو۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو تم نہیں آتے۔ یہ سارا چیز اور سارا نظام اور سارا سسٹم یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے دنیا میں پیدا کیا۔ پیدائش کا پہلے شروع میں کچھ اور تھا، اور پھر پوری دنیا میں ایک سسٹم جو ہے نکاح کے ذریعے ولادت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ اس میں بھی کسی کو اللہ چاہتا ہے تو اولاد دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے تو نہیں دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکا ہی دیتا ہے، کسی کو دونوں عطا کرتا ہے۔ یہ تو اس کی مشیت اور اس کی مرضی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں۔ ہاں بندہ اللہ سے عاجزی کر سکتا ہے، اللہ کو کہہ سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا سکتا ہے کہ اللہ مجھے یہ نعمت دے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بندہ کو جو چیز مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ بہت ساری جگہ آپ سنے ہوں گے بیان میں کہ اللہ سے دنیا نہیں مانگنا چاہیے، لیکن قرآن میں اس کا ثبوت ملتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ جب اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے تو پھر مانگا کس سے جائے؟ اسی سے دنیا کی بھلائی بھی مانگا جائے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگی جائے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ اگر معمولی بھی یہ ہوتا تو اللہ کے سامنے جا کر یہ کرتے کہ اللہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ سارے اسباب کو رہتے ہوئے بھی جو بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے پاس سارے اسباب تو پھر بھی مجھے خالق سمجھ رہا ہے، وہ مجھے مالک سمجھ رہا ہے۔ وہ اسباب پر بھروسہ نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اسباب تو ذریعہ ہے، لیکن اصل چیز اس کے اندر سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو کہا کہ پیدائش کو بیان کیا، اور پھر کہا کہ پیدا کرنے کے بعد تناسب قائم کیا، مناسبت قائم کیا۔ مناسبت کیسا قائم کیا؟ دنیا میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، سب سے بہتر مخلوق، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کا مطلب کیا؟ نائب ہوتا ہے عمومی طور پر، کہ اصل کا جو آرڈر وہی کام کرے گا، اپنی مرضیات اس کی نہیں ہوتی ہے۔ خلیفہ کی اپنی مرضیات نہیں ہوتی، بلکہ جو اصل کہا ہے اس کے مطابق وہ چلے گا، اس کے مطابق وہ کام کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جیسے کہا ہے ویسے بندہ دنیا میں کرے گا تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر تناسب نہیں ہے، حالانکہ وہ جانور کے حساب سے تناسب ہے، لیکن انسانوں کے اعتبار سے کوئی ایسی خوبصورت مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے مخلوق میں سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ انسانی ہے، کہ جس کے چہرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا، اس کے جسم میں بھی بہت کچھ رکھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو رکھ دیا ہے، کہ جس کے اندر یہ چیز ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، فلاں ہے، کئی طریقے کے دریا جاری ہے، یہ سارے کسی نمکین بھی ہے، میٹھا بھی ہے، کھارا بھی ہے، سارے پانی ہمارے جسم کے اندر۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی مثالیں انسان کے اندر آپ کو مل جائے گی غور کریں گے تو یہ انسان ایک پوری کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور جو مناسبت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہاتھ، پاؤں، چہرے کا تناسب، کہ اگر آدمی یہاں سے کچھ کرے تو سارے چیز کو پتہ چلے، یہ سارا تناسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر کہا جس نے تقدیر بنائی، پھر یہ بھی کہ دنیا میں جا کر تم کو کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ سارا لکھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن تقدیر کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ تقدیر کہتے ہیں اندازے کو، مقدر کو، لکھی ہوئی بات کو، اندازہ۔ یہ ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہم کو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن کہا کہ دنیا میں تقدیر پر بھروسہ کر کے تدبیر کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس اسباب میں جڑے رہنے کا ہے، اپنی تقدیر اور اللہ کے جو ہے مدد پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ اسباب چھوڑ کر یہ کر دینا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے بندوں کو کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ پر بھروسہ کرو۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر میں ہوگا ہو کر رہے گا۔ اور بہت سارے واقعات جو ہے ہمارے ہاں ایسے بیان کیے جاتے ہیں جس سے لوگ
اسباب کو چھوڑ کر جو ہے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بہت سارے واقعات کتابوں میں بھی آپ پڑھے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے اتنے دن تک جو ہے نہیں کھایا تو کھانا یہاں سے آیا، اتنے دن سے یہ کیا تو یہ سب واقعات کیا ہے کہ جو اس اللہ تعالیٰ جو حکم دیا اس کے خلاف بھی پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف بھی پڑ جاتا ہے، اور عام صحابہ کے خلاف بھی پڑتا ہے۔ وہ پتہ ہے کہ صحابہ جب مدینہ گئے تو صفہ میں ہی رہتے مہاجرین عام طور پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا۔ تو بھائی چارہ بنانے میں فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو وہ بیٹھے نہ رہے، کیونکہ جو آدمی بیٹھا رہے گا کچھ کام نہیں کرے گا وہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ فتنہ کرے گا، سمجھ رہے میری بات؟ اس کے دماغ میں اور اس کے نفس میں بہت ساری ایسی بات آئے گی جس سے لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنے گا وہ، اور وہ کام میں لگا رہے گا تو وہ بہت سارے فتنے اور بہت سارے فساد سے بچ جائے گا وہ۔ تو اللہ کے رسول نے مہاجرین کو انصار کے ساتھ جوڑ دیا، اور انصار نے کہا کہ میری کھیتی باڑی ہے اس میں ہم تم کو شریک کر لیتے ہیں، ایک وقت تم جانا ایک وقت ہم جائیں گے، ایک وقت اللہ کے رسول کی مجلس میں تم رہنا۔ تو یہ اسباب کے ساتھ وہاں پر جا کر بھی جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم بالکل اسباب چھوڑ کر جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف بھی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف۔ تو کہہ رہے ہیں تقدیر کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ تدبیر تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ تقدیر کے حصے میں ہو سکتا ہے یقینی طور پر، لیکن تقدیر کے حصہ ہے وہ۔ تو تقدیر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنائی پھر راہ دکھائی، تقدیر بنایا پھر راہ بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ راہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر فہدا کا لفظ آیا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہے فہدا کے معنی صرف ہدایت کے بعد، لیکن ہدایت کا مطلب بھی جو ہے لفظ اہدنا الصراط کے جو تفسیر کیا ہے اس میں یہ کیا ہے، ایصال الی مطلوب اراۃ الطریق۔ ایصال الی مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا، اور اراۃ الطریق کا مطلب ایک راستہ بتا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنانے کے بعد سارے راستے ہم کو دے دیے، دنیا میں سارے راستے دے دیے، کیونکہ یہاں تعلق تقدیر سے ہے، اس لیے تقدیر کے بعد فہدا کا تفسیر یہی ہوگا کہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا اسباب بھی دے دیا۔ ایسا نہیں کہ تقدیر بنانے کے بعد بالکل لنگڑا لولہا کر دیا، اسباب نہ دیا ہو، بہت سارے اسباب دنیا میں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اسباب میں بھی عام طور پر روزی کے معاملے میں لوگ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ یہ کرتے ہیں۔ دنیا میں اسباب ذرائع سب سے زیادہ 90% اسباب حلال اسباب ہے، 10% جو حرام اسباب ہوں گے۔ پھر بھی لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جو حلال اسباب ہے اس کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر فہدا سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ساری چیز دیا بندوں کو۔ والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائے پھر ان کو ایسا سیاہ کورا کرکٹ بنا دیا۔ نباتات بھی اگائے، بہت سارے نباتات ہیں، ایک وقت تک لہلہاتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت میں ختم کر دیتا ہے۔ بارش کے بعد لہلہاتا ہے، پھر تیز دھوپ ہوتی ہے اللہ اس کو جلا دیتا ہے۔ یا کھیتی کی مثال لیا جائے کیونکہ وہ بھی نباتات میں آتا ہے، تو کھیتی جو ایک وقت تک لہلہاتا ہے پھر کورا کرکٹ میں اللہ تعالیٰ اس کا اناج نکالے کورا کرکٹ ہو جاتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم تمہیں پروا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتا آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ میں قرآن بھول نہ جاؤں، تو کہا کہ آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھوانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہے گا تو بھلا دیتا ہے اور اللہ چاہے تو یاد رہے گا۔ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرا دے گا، کبھی آپ قرآن سے نہیں بھولو گے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تمہیں پروا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ۔ دیکھیے نبی کو بھی ایک فکر ہوتی ہے، نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ منصب بہت بڑا منصب ہوتا ہے کہ لوگوں تک جا کر میں ایسی بات نہ کہوں جو اللہ تعالیٰ نہ کہا اور کہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ اس میں سے کچھ بھول نہ جاؤں اور امت تک پہنچانے میں مجھے یہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں تجھے بھولے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ جس چیز کو بھلانا چاہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز بھلایا گیا تھا، اس میں اللہ کی حکمت تھی، جیسے شب قدر کے بارے میں
کہ تم جھگڑ رہے تھے تو یہ کر دیا گیا، اس کا تعین ختم کر دیا گیا۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اور بھی 2-3 واقعات ایسے جس میں اللہ کے رسول، اور وہ جو آیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے کہ روح کیا ہے اور اصحاب کہف کیا ہے، اس کے بارے میں جو وہ سوال، تو اس میں بھی اللہ کے رسول کل جواب دوں گا، تو کل کے بڑا انتظار میں تھے کہ فرشتے آ کے بتا دیں گے۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے انشاءاللہ کہہ لیا کریں، انشاءاللہ کہہ لیا کریں گے۔ 15 دن تک وہی نہیں آئی تھی۔ تو کچھ چیز اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ظاہری ہے نا، اس کو تو جانتا ہی ہے، لیکن پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ انسان جو ہے نا بہت چالاک ہے، انسان کہتا ہم بہت ہوشیار ہیں، تو اللہ کے سامنے کسی کی ہوشیاری نہیں چلتی ہے۔ بہت کسی کو کیا پتہ، اپنے تو بہت ہوشیار آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کے سامنے کسی کی ہوشیاری چلیے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس واقعہ کی حقیقت جو بھی ہو اس پر تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس کی حقیقت جو بھی ہو، چاہے وہ بناوٹی ہو چاہے سچا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندے کو پکڑ پر آتا ہے تو ہر چیز پکڑ کر سکتا ہے۔ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، خوبصورت نوجوان تھا، آیا ہوگا مسجد میں یا کہیں اور بھی آیا ہوگا، یا ایسی جگہ جہاں لوگوں کا اکٹھا بھیڑ تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ بنانے والے کو بھی میرے اوپر تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قد کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا، اور اتنا قد کر دیا کہ اس کے رشتہ دار ایسے آ کے اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ جو اللہ خوبصورت بنائے وہ بدصورت بھی کر سکتا، اس کو کیا تعجب ہوگا؟ اس کی فیکٹری میں کسی چیز کی کمی ہے؟ اس کے خزانے میں ارے پوری دنیا میں کروڑوں آدمی ہیں، چہرے نہیں ملتے، ہم شکل ہوتا ہے لیکن چہرے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہم شکل ہوتا ہے کہ اس جیسا لگتا ہے لیکن اس جیسا نہیں ہے، وہ آواز کسی کی ایک نہیں ملتی۔ کسی اعتبار سے آپ دیکھو تو جب یہ نہیں، اس کے خزانے میں کیا کمی؟ تیرے جیسے ہزاروں خوبصورت پیدا کر دیں گے، اس کے خزانے میں پھر بھی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے اور بھی چند واقعات ہیں جس میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں۔ کیا ہوشیاری ہے تمہاری؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہوشیاری دیا ہے تو چل رہے ہو۔ یہ سب اللہ کی ہوشیاری پر چلتا ہے انسان، کہ اللہ نے یہ چیز دیا وہ چیز دیا، تو اس کے بنیاد باقی انسان میں ہے کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک روح نکل جاتے ہیں، کیا ہے رکھا ہوا اس کے اندر؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب صلاحیت دی ہے تو بندہ چلتا ہے۔ تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں کیا چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا پکڑا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ لوگوں سے تو چھپا لیں گے، اللہ سے کون چھپا سے؟ وہ دلوں کی بھید کو یا معافی کو۔ ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت ہے۔ جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ اب نصیحت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی کے بارے میں یقینی طور پر ہو جائے کہ اس کے اندر سدھار نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی سدھار کی کوئی یہی نہیں، اس کو سمجھا کے بندہ تھک گیا، اس کے اندر سدھار کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کہ اس کو نصیحت مت کرو گے، چھوڑ دو ان کے انکال پر۔ نصیحت ایسی کو کیا جائے جس کو کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر ہو، کچھ نہ کچھ اس کے سامنے کہا جائے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ آپ دنیا میں کسی کے پاس جائیں گے کچھ ایسی بات کہیں گے تو ہر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کے دل میں، اور کچھ نہ کچھ دل میں موم جیسا نرمی جو ہے آ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے کہ جو شخص ڈرتا ہے اور نصیحت قبول کرے، آپ اس کو نصیحت کرو، باقی آپ پر یہ سختی نہیں ہے کہ سب کو جو ہے ہدایتیں دے دو، یا آپ جو ہے سب کو یہ، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ اور ایسے جیسے مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جس کے بارے میں یقینی طور پر ہو گیا تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، یقینی طور پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب اس کے پاس جا کر کیا ہوگا؟ اسے ہدایت لانے والا نہیں، ان کو سمجھتے ہوئے، دیکھیے کہ ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ ابو جہل سمجھتا تھا، سمجھتے ہوئے
جو سمجھے کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اسے کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ابو جہل سمجھتا تھا، مکہ کے سردار ساری چیز سمجھتے تھے، اور انہی لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو سمجھتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں گے تو ہمارے یہ غلام لوگ، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوا، کیونکہ اوس اور خزرج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو ہے عبداللہ بن ابی کو تاج پہنا دے، ہمارا سردار بن جائے۔ اتنے میں مدینہ والے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 6 آدمی جو ہے مسلمان ہوئے، اور وہ 6 کی برکت ہوئی کہ پھر آئندہ سال 12 آئے اور پھر 72 ہوئے، اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ اب وہ کہا کہ یار ایسے نبی آ رہے ہیں، آخری نبی آ رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں سے تو وہ سنے ہوئے تھے، تو اب ان کی بات ہم کیوں نہ مانیں، یہی ہمارے سردار رہیں گے۔ اب اس کے دل میں وہ کھٹک رہ گیا، اور وہ ظاہر میں صرف جب دیکھا کہ اسلام کی طاقتیں بڑھ رہی ہے اور اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو ہو گیا لیکن منافقت اس کی باقی رہ گئی، اس کی منافقت باقی رہ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ اسلامی سلوک کیا اور اسلامی طریقہ اختیار کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، جانتے تھے منافق ہے، کبھی اس کے حقوق میں کمی نہیں کی، کبھی اس کے احترام میں کمی نہیں کی، کیونکہ ظاہری طور پر تو مسلمان تھا، وہ اندر نفاق، لیکن ظاہری طور پر مسلمان ہے تو اس کے سارے حقوق آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اور کبھی مجمع میں یہ نہیں کہا کہ منافق ہے، کبھی نہیں کہا۔ اور مسلمانوں کو جو حق ملتا تھا پکے مسلمان کو، ان کو بھی حقوق دیے جاتے تھے، اور اسی کی برکت رہی کہ ان کے لڑکے پکے مسلمان ہوئے، ان کے لڑکے پکے مسلمان ہوئے، اور اپنے باپ کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو گئے مدینے کے باہر، کیا جانے دو کہ عزت والا کون ہے اور ذلت۔ سورہ منافقین میں اس کو بیان کیا۔ جب تک ان کے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ میری تلوار سے میں اپنے والد کی گردن اڑا دوں گا، حضرت عبداللہ کہا کہ عزت والے کون ہیں؟ مسلمان کہ تم لوگ ہو؟ آخر میں کہنا پڑا جو عزت والے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول بھی اتنے میں آ گئے اور کہا کہ تیرے باپ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانے کا۔ پھر بھی اللہ کے رسول کے خلاف بول رہا ہے کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے، یہ آیت قرآن میں ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تو اس کو گالی دے یا کچھ کہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ ہے، باپ کے حقوق ہے وہ ادا کر۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھیں تو ان پر خواہ مخواہ نکیر نہ کریں۔ اگر آپ کو اس کے دل طرف سے ہمدردی ہے تو اس سے محبت، اس سے دوستی، اس سے قریب ہوئیے اور پھر اس کو سمجھائیے آپ، نہ کہ خواہ مخواہ اس کے تو تو ایسا ہے یار، تو تو ایسا ہے، تو تو ایسا ہے۔ ایک شرابی کو بھی شراب کے بارے میں آپ تانا نہیں دے سکتے، گنہگار کو اس کے گناہ کے بارے میں تانا نہیں دے سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ہمدردی تو اس کو نصیحت کیجیے، اس کو سمجھائیے، آپ قریب ہوئیے گا تو وہ بھی آپ سے قریب ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم تو نصیحت کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلے سے اتنے بھڑکا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہی نہیں آتا ہے، اور جب قریب نہیں ہوتا تو ہم اس کو نصیحت کیا کریں گے؟ آپ اس سے قریب ہوں گے، وہ آپ سے قریب ہوگا تو آپ کی نصیحت کو سنے گا نا۔ سننے سے پہلے ہم ان کے اوپر 50 کو فتوے لگا دیتے ہیں، 50 کو چیزیں لگا دیتے ہیں۔ اسلام کا حوصلہ تو اتنا بڑا ہے، اسلام کا حوصلہ تو اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی کے پیچھے، کسی کافر کے پیچھے آپ تلوار لے کر دوڑے اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو اس کو مسلمان سنوار کرنا پڑے گا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، چاہے وہ موت کے ڈر سے کیوں نہ کہا ہو۔ یہ ہے اسلام کا حوصلہ۔ جب کافی ایسے کے بارے میں کہا جائے تو ان مسلمانوں کے بارے میں آپ تھوڑے کچھ کہہ سکتے ہیں، ان مسلمانوں کے بارے میں ٹھیک ہے۔ جب تنزلی آتی ہے نا کسی بھی امت میں، جب تنزلی آتی ہے نا تو ہر اعتبار سے امت کے اندر تنزلی آتی ہے۔ کسی یہودیوں میں تنزلی آئی، ہر اعتبار سے تنزلی، اس امت میں بھی جب تنزلی آئی تو ہر اعتبار سے تنزلی آ گئی کہ لوگ رسم و رواج کو دین سمجھنے لگے، رسم و رواج کو دین سمجھنے لگے، اور جو دین ہے اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور اس میں صرف ہم انہی کا قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ اس میں وہ سارے لوگ قصوروار ہیں جو جانتے ہوئے ان کو روکا نہیں۔ صرف قصوروار ان کو نہیں سمارے، قصوروار وہ بھی ہے کہ جو جانتے تھے، سمجھتے تھے اور ان کو روکا نہیں کہ یار روکیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو وہ سب سے بڑے قصوروار ہیں۔ اور یہی حال
یہودیوں میں بھی ہوا تھا کہ جو ان کے اہل علم تھے ان کو برائیوں سے روکنا جب چھوڑ دیا تو پھر وہ سارے کے سارے برائی کے اندر ہوئے۔ امت مسلمہ میں بھی یہی حالت ہوئی کہ جب ان کو روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا گیا تو بہت سارے امت کا اکثر طبقہ رسم و رواج میں لگ گیا اور دین کی حقیقت کو بھول گیا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں تزکیہ کے سلسلے میں، فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے تزکیہ کو پہلے ذکر کیا ہے، نماز کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ تزکیہ کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ جانتے ہیں؟ انسان کا جب تک تزکیہ نہیں ہوتا نا، دل کی حالت صحیح نہیں ہوتی۔ اس حلیے کو دیکھ کر آپ تو کہیں گے لگتا اچھا مسلمان ہے، لیکن آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان ہی ہے، ظاہری طور پر نہیں فتویٰ دے سکتے آپ۔ اس کے دل میں کیا ہے نہیں ہے وہ نہیں۔ تو کہا کہ تزکیہ کا تعلق انسان کے قلوب سے ہے۔ قلب اگر صحیح ہو گیا تو یہ حالات بھی صحیح ہوں گے، لیکن اگر قلب کے اندر یہ ہے تو دیکھیے اگر تزکیہ نہیں ہوا نا تو اس لباس میں بھی لوگوں کو گالیاں دے گا، تزکیہ نہیں ہوا نا تو اس لباس میں بھی لوگوں کو دھوکہ دے گا، داڑھی بھی ہے لباس بھی ہے۔ تزکیہ نہیں ہوگا تو یہ سارا چیز وہ کرے گا، اور تزکیہ ہو جائے گا نا تو اگر وہ شارٹ پینٹ میں بھی ہوگا تو لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، لوگوں کو گالیاں نہیں بکے گا، لوگوں کے ساتھ فریب نہیں کرے گا، وہ سمجھ رہے نا۔ تو تزکیہ پہلے ضروری اس لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وَوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، آیت پڑھ کے سناتے تھے ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ تو تزکیہ پہلے ہے اور نماز کو بعد میں۔ اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال ایمان کی محنت کی، ارے اس میں سارے چیز آ گئی، عقیدہ بھی آ گیا، تزکیہ بھی آ گیا، کیونکہ اہل مکہ کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن یہ برائیاں جڑ سے ختم ہو جانا، جو مسلمان ہوتا تھا وہ بت پرستی چھوڑ دیتا تھا، سماجک برائیوں سے بھی دور ہو جاتا تھا اور ایک اچھا خاصا بہترین مسلمان بن جاتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو دلوں پر محنت کی گئی، ان کا تزکیہ کیا گیا۔ جب دلوں میں وہ بات پیدا ہو جاتی تھی تو ساری چیز سے وہ دستبردار ہو جاتے تھے اور ساری برائیوں سے ایک طرف ہو جاتے تھے۔ تزکیہ میں جو رکاوٹ ہے، انسان کو ہمیشہ تکبر جو ہے تزکیے کے لیے بہت نقصان ہے، اس سے وہ آدمی کا تزکیہ نہیں ہوگا جو متکبر ہوگا۔ خود پسندی کے حساب سے جو تزکیے میں رکاوٹ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خود پسندی اور خاص کر جو ہے تکبر کو لوگوں نے بہت لکھا ہے کہ تزکیے کے لیے یہ بہت رکاوٹ ہے۔ اور تزکیہ جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت مزکہ ہے، مزکہ قلب ہے، یہ تزکیے کے لیے بہترین دوا ہے کہ اپنے زندگی کا معمول ہو کہ روزانہ قرآن پڑھیے، روزانہ قرآن پڑھیے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کو قرآن میں سے جتنا آسانی ہو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ جیسے ہمارا کھانا معمول ہے، پینا معمول ہے، ایسی قرآن پڑھنا معمول بنائیے روزانہ کا، ایک دن بھی ناگا نہ جاوے۔ اگر آپ روز 2 رکوع پڑھتے ہیں تو 2 رکوع روز پڑھیے، اس سے آپ کے دل و دماغ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کی کتاب اتارا اسی کو ہم نہیں پڑھتے تو ہمارا تزکیہ سے کہاں سے ہوگا؟ تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ یہ پڑھیں گے تو اس کے اثرات دلوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ روزانہ پڑھیے کچھ نہ کچھ حصہ، 2 رکوع تو 2 رکوع روز پڑھیے۔ کہنے فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ دوسرے نمبر پر ذکر آیا۔ ذکر سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو ہم ابھی بیٹھے ہیں ابھی ذکر اللہ کے اندر شمار ہوگا۔ نماز کو بھی اقیم الصلاۃ لذکری کہا گیا ہے، لیکن احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحات بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، الحمد، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمے کے بھی بارے میں بھی آتا ہے، استغفار کے بھی بارے میں آتا ہے، اور بھی بہت سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے کہ صبح سے شام تک 70 مرتبہ سے کم استغفار نہیں پڑھتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے۔ تو یہ تسبیحات بھی پڑھنے کو ذکر میں شامل کیا جائے گا، اور ہم تمام کو بھی اپنے معمولات میں استغفار وغیرہ کا جو ہے یہ ورد جو ہے رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، انگلی پر بھی گن سکتے ہیں، فضیلت انگلی کی ہے، لیکن کسی کو تعداد کے حساب سے یہ کرنا ہو تو اس میں انگلی میں آدمی کو گنتی نہیں رہ پاتی، تو پھر وہ تسبیح کا استعمال کر لیا جائے، ورنہ سب سے افضل تو انگلی ہے۔
اور اگر انگلی پڑھنا ہے تو بے شمار پڑھنا ہو تو استغفر اللہ ربی پڑھتے رہیے، کبھی کبھی پورا پڑھ لیجیے، ورنہ استغفر اللہ پڑھیے، کبھی پورا پڑھ لیجیے، 50 مرتبہ ہو جائے تو پھر آگے پورا پڑھ لیجیے، ورنہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے کہ اللہ تو معاف، اللہ تو معاف میرے گناہ کو معاف۔ ایسے ہی سبحان اللہ پڑھیے۔ تسبیحات میں بھی بہت سے، کیونکہ بعض روایت میں آیا تھا کہ جنت جو چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت جو ہے تسبیحات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ایک آدمی نیکی کا پہاڑ لے کر جائے گا نا تو بھی اپنے نیکی کو آخرت میں حقیر سمجھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم کو کتنا ذخیرہ لے کے جانا چاہیے، تو یہ سب ہمارے ذخیرے ہوں گے، تو وہ ذکر بھی مراد ہے اس میں۔ پھر نماز پڑھی، نماز تو فرض ہے، تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی ہو۔ اس پر تو اسلام کا دار و مدار ہے کہ بغیر نماز کے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ ہم آپ دلوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہیں گے کہ بھائی کافر جیسا ہو جاتا کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کہا کہ جس نے نماز جان بوجھ کو کافر ہو گیا، لیکن محدثین نے تھوڑا رعایت کی، محدثین نے اس کی تفصیل اس طرح سے کی کافر جیسا معاملہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا مطلب وہی ہے کہ جو نماز چھوڑتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو نماز پر تو پورے اسلام کا دار و مدار ہے۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ دیکھیے دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن ترجیحات تو آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا خوب کمائیے، لیکن ترجیحات کے میں یہ دنیا کما رہا ہوں، اس کے سر پہ پاؤں رکھ کر میں آخرت کا سفر کروں گا۔ یہ اس لیے کما رہا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میں آخرت کا سفر کروں گا۔ یہ بہتر نہیں، آخرت ہی بہتر ہے۔ ترجیح آخرت کو دیجیے، دنیا کو ترجیح مت دیجیے، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ آدمی سب کچھ دنیا ہی کو سنبھال، عام سب نہیں ہے، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جو اپنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی، بعض لوگ کاروبار پر رہتے ہوئے بیت اللہ میں رہتا ہے، اور بعض لوگ بیت اللہ میں رہتے ہوئے بازار میں گھومتا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ کچھ لوگ اپنے کاروبار پر بیٹھ کر بھی بیت اللہ کے اندر رہتا ہے، اور کچھ لوگ بیت اللہ میں ایک صفا اور یہ سارا طواف کرتے ہوئے بھی دنیا ہی میں گھومتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے قلوب سے ہے، ترجیحات کا، کسی کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے زندگی سے دنیا اور آخرت کا فرق کرنے کا ہے کہ دنیا وقتی ہے، اور یہاں میرے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور جانا تو آخرت ہی ہے، ہمارا مقام تو آخرت ہی ہے، یہاں ہمیشہ تو رہنا بھی نہیں ہے۔ وہ جو مقام اللہ نے ہمارے لیے بنایا وہاں جانا ہے، تو آخرت کو ترجیح دے، دنیا کو ترجیح نہ دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا ہے، دنیا باقی نہیں رہے گی، لیکن آخرت کی صفت یہ ہے کہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، کیونکہ وہاں کی نعمت کبھی چھینی نہیں جائے گی، وہاں ہمیشہ ہمیش کی۔ ہم لوگ جوان سے بڑھاپے کو آ رہے ہیں، لیکن وہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، وہاں کی جو نعمتیں ملے گی وہ نعمت ہمیشہ ہمیش باقی رہے گی، وہاں جوانی ختم نہیں ہوگی، نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر ایک نہ ایک دن زوال ہے، آخرت کی نعمت پر زوال نہیں ہے، بڑھاؤ ہے، وہ نعمت آپ کی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، وہی کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، کہ آخرت کو ترجیح دیا جائے اور دنیا کو مرجوح قرار دیا جائے کہ پہلے آخرت ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ کاروبار پر بھی بیٹھے تو یہی نیت ہو کہ اے اللہ یہ تو نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ میں کما رہا ہوں، لیکن اس سے بھی مقصد ہے کہ میں تیری آخرت کا سفر اس پر آسانی کے ساتھ کر دوں، اور اس کے ذریعے سے میں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔